الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت کریں۔ ہمارے بھائی اور عزیز دوست حضرت مولانا حفیظ اللہ طاہر صاحب زیدہ مرحوم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب کیا۔ ہم ان کے حکم پر اور ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضر ہوئے۔ ان کی زیارت بھی ہو گئی، یہاں کے حضرات علماء کرام کی زیارت بھی ہو گئی اور آپ سب حضرات کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی حضرت مولانا شاہد مسعود صاحب اور محترم جناب حضرت قاری محمد اکرم سراجی صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے عزیز حضرت مولانا قاری عبید الرحمان صاحب اور ابھی جو نعت پڑھ رہے تھے حافظ وسیم صاحب، ہم اکٹھے ہی سرگودا سے یہاں حاضر ہوئے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ بزرگوں نے مشورہ کیا اور مجھے متکلم بنا دیا، باوجود ہے کہ مجھے کلام کرنا نہیں آتا۔ اصل تو یہ ملاقات تھی جو کہ ہو گئی۔ بہرحال مسیح چونکہ آدمی جس کے ہاں آتا ہے تو اسی کی مرضی سے واپس جاتا ہے، آتا اپنی مرضی سے ہے اور جاتا میزبان کی مرضی سے ہے۔ تو چلو یہ بیٹھنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے 2 لوگ وہ بھی ہوں گے تحابا فی اللہ، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ ہمارے بڑوں میں تو یہ سلسلہ بہت تھا۔ اگر اللہ والوں کے بزرگوں کے واقعات پڑھیں تو وہ اس کا سراپا تھے اور پیکر تھے۔ انہیں مخلوق خدا سے اللہ کے لیے محبت ہوتی تھی، اور اگر کسی سے نفرت اور بغض ہوتا تھا وہ بھی اللہ کے لیے۔ آج یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے اللہ اور اس کی محبت نکلتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا۔ اب دیکھو نا کتنا بڑا گاؤں ہے اور کتنی بڑی مسجد ہے، تو جس طرح لوگوں کو چلو بیان تو سننا اپنی مرضی ہے، نماز تو پڑھنا اللہ کا فرض ہے، تو اگر یہ گاؤں کے لوگ نمازی ہوتے تو مسجد میں خالی جگہ ملتی؟ ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور الحمدللہ مانتے بھی ہیں، لیکن میرے دوستو صرف ماننے سے کام نہیں چلتا، اس اللہ کی بھی ماننی پڑتی ہے۔ ایک شاعر تھا
کسی عالم کے پاس آیا اور اس نے حدیث پیش کی کہ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جب چابی آ جائے تو تالا کھل جاتا ہے، تو لا الہ تو چابی ہے لا الہ الا اللہ، تو جب چابی مل گئی لا الہ پڑھنے سے تو پھر تالا تو کھل جائے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس کے دندانے نہ ہوں، اگر چابی کے دندانے ہوں تو تالا کھلتا ہے، اگر چابی کے دندانے نہ ہوں تو تالا کھلتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ چابی ہے جنت کے تالے کی، مگر اس کے دندانے اس کے اعمال ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر نیک عمل کرے گا تو چابی دندانوں والی ہوگی، تالا کھل جائے گا۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ ہوگا اور اعمال نہیں ہوں گے تو چابی پلین ہوگی، سیدھی ہوگی، اس میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی سے اللہ نکلتا چلا جا رہا، اور ایسے لوگ تھے جن کی زندگی میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے، ان کا بولنا بھی اللہ کے لیے، ان کا چپ رہنا بھی اللہ کے لیے۔ ہمیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس حالت پر غور کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم یہ تو حساب کرتے ہیں کھیت سے کتنا بچا، کمال سے کتنا بچا، گندم سے کتنا بچا، فصل سے کتنا بچا، دکان سے کتنا بچا، یہ نہیں سوچتے آج تک کی زندگی سے ہم نے کیا بچایا ہے، اور جو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے اس میں سے ہم نے کیا کمایا۔ اور پھر دن پہ دن گزر رہے ہیں، ہفتے پہ ہفتے گزر رہے ہیں، مہینوں پہ مہینے گزر رہے ہیں، اور سالوں پہ سال گزر رہے ہیں۔ اشاب الصغیرہ و افن الکبیر مر الغداتی و کر العشی، کہ سالوں کے گزرنے نے، رات اور دن کے آنے جانے نے بچوں کو جوان، جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو قبر میں ڈال دیا ہے۔ تو خوش ہوتا ہے نیا سال آ رہا ہے، اس پہ افسوس کیوں نہیں کرتا؟ جتنے سال گزارے ہیں ان کو بنایا ہے کہ ان کو ضائع کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے، انہیں کبھی اللہ نہیں بھولتا تھا۔ رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا آپ نے بھی، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے حالات میں کہ جب رابعہ بصریہ، رابعہ کو جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ ہاں جانتے ہوں، آپ تو جانتے ہوں گے نور جہان کو، بولتے نہیں، منڈے چھوٹے منڈے جانتے ہیں رابعہ بصریہ کو؟ اللہ کی ولی ہے، ٹھیک ہے رابعہ بصری، ماشاءاللہ آپ کو تو پتا ہے نا، جو چپ بیٹھے ان کو نہیں پتا۔ آپ سمجھ لیے، آپ نے بصرہ میں رہنے والی تھی، حسن بصری کے زمانے کی عورت تھی، اور اللہ کی ولیہ تھی، سبحان اللہ۔ ایسی عورت تھی کہ جس نے پوری زندگی اللہ کو بھلایا نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اور جب قبر میں ہم نے جانا ہے تو وہاں سب سے پہلا سوال کیا ہونا ہے؟ جو آتا ہے وہ تو بول دو یار، اسی کو بھی اسی پھنسے اصل میں پوچھی ہو نہیں آئے اور چنگے رہ گئے۔ مرد بھوکا، کیا سوال ہوگا؟ مرد ہوگا تو مر ربو کا، عورت ہوگی تو مر ربو کی، کیوں جی؟ تو رابعہ کہنے لگی جب مجھے لوگ دفنا کے گئے تو آئے تھے میرے پاس بھی منکر نکیر، اور مجھے پوچھتے تھے رابعہ مر ربو کی، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا جاؤ، رابعہ کہتی ہے اللہ سے پوچھو کہ میں نے تجھے بلایا کب تھا۔
پوچھا تو اس کو جاتا ہے جس نے بلایا ہو، اللہ تجھے تو پتا ہے میں رات میں بھی اور دن میں بھی تجھے یاد کرتی تھی، رات کو سوتی نہیں تھی، میں ساری رات چوکیدار کے آوازیں سنا کرتی تھی اور مصلی نہیں چھوڑتی تھی۔ اگر ہم سے سوال ہوا اسی بھی کہہ سکتے ہیں اسی کدوں بلایا سی، ہم اذان سنتے ہیں تو اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کے گھر آ جاتے ہیں پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ میرے دوستوں بڑی معذرت کے ساتھ ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا، اور ہمارا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی نہیں جا رہی، عمر گھٹتی جا رہی ہے، ہر دن قبر کے قریب ہمیں کر رہا ہے۔ اور کس نے کیا خوب شعر کہا تھا، کہتا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا ہے۔ جو آدمی سیدھا جا رہا ہو وہ سامنے دیکھتا ہے، دائیں طرف جا رہا ہو تو دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف جا رہا ہو تو بائیں طرف دیکھے گا۔ جو آدمی سیدھا جا رہا ہو، سامنے جا رہا ہو اور مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہو، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، پاگل ہے، تجھے چلنا نہیں آتا، تیرا گرنے کا پروگرام ہے۔ معذرت کے ساتھ حال ہم سب کا یہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اب تو وہ گھڑیاں ہی نہیں رہی جن میں گھنٹے بجتے تھے، بزرگوں کو یاد ہوگا 1 گھنٹہ بجا، دوسرا بجا تو شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گھڑی ہر گھنٹے میں ٹن ٹن کر کے بج بج کے بتا رہی ہے، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، اللہ نے اور گھنٹہ کم کر دیا ہے۔ ہم ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، یقین کی ہم اتنے پورے اعتماد ہیں اللہ پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان میں